अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं? अच्छा जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़हर। अच्छा जी, जैसा कि जो मुझे पहले देखते हैं उनको तो पता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अगर मोटिवेट करता हूं, मोटिवेट होता हूं तो सच्चे वाक़े से, सच्ची बातों से, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कोट करके ख़ुद को भी समझाता हूं और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। आज का वाक़या एक ऐसा वाक़या है, ईमानदारी की वो ऐसी मिसाल है जिसे आप सुनेंगे, जिसे आप पढ़ेंगे, जिसे आप देखेंगे तो जनाब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे भी ईमानदार लोग हमारी हिस्ट्री, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में मौजूद थे और आज भी हैं। तो हमें इन वाक़े से बताने का मकसद सिर्फ ये वाक़यात बता के बस बात को ख़त्म कर देना नहीं है, ये वाक़यात बता के ख़ुद की भी इस्लाह करनी है, हमने सब बाकियों की भी इस्लाह करनी है, अपनी औलाद की भी इस्लाह करनी है और ये ऐसी चीज़ें आगे लोगों तक पहुंचानी भी हैं। ये ईमानदारी का वाक़या है जो कि अब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी किसी के सामने ये सूरत-ए-हाल हो और उसका ईमान ना डोले। सिर्फ वो लोग ये पक्के रहते हैं अपने ईमान पर जो वाकई अल्लाह ताला से डरते हैं। फिर जो अल्लाह ताला से डरते हैं तो जनाब फिर उनको इनाम भी बहुत बड़ा मिलता है, जैसा कि आप इस वाक़े में देखेंगे। होता क्या जी, ये एक वाक़या जो ख़ुद एक काजी अबू बकर उनका नाम है, अबू बकर मोहम्मद, मदीना के उनके आबाओ-अजदाद रहते थे, फिर बाद में बगदाद में शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद बगदाद से ये मक्का में रहने लगे। मक्का के ये रहने वाले थे। तो ये ख़ुद बताते हैं कि मेरे ऊपर बड़े ही मुश्किल हालात थे, बड़ी तंगी के हालात थे, बड़ी गुर्बत के हालात थे, हत्ता कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ये बाहर जाते हैं, बाज़ार में खड़े होते हैं, निकलते हैं बाहर किसी काम के सिलसिले में, तो जनाब इनको बाज़ार में एक खूबसूरत थैली नज़र आती है। तो ये वहाँ से उठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। अच्छा, जब घर आते हैं तो जब खोल के देखते हैं तो उसमें मोतियों का हार है, बेशबहा कीमत का वो मोतियों का बड़ा ही कीमती हार है। अच्छा, वो हार को उसी तरह ही अपने घर में रखते हैं। जब वापस आते हैं बाज़ार में तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बहुत शोर कर रहा है और उसके हाथ में 500 दिनार। मुझे देखते हैं आंखों, सुनते कानों, ये 500 दिनार आज के दौर में बहुत बड़ी एक रकम थी। तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो परेशान है, वो ऊंचा ऊंचा शोर कर रहा है, चूँकि वो थैली उसकी गुम हुई थी, हार वाली, कीमती हार वाली। तो वो कहता जी, जो आदमी मुझे मेरी वो थैली ला के देगा तो उसको मैं ये 500 जो दिनार हैं ये उसको तोहफे के तौर पर, उसके इनाम के तौर पर दूंगा। अच्छा, ये काजी अबू बकर सोचते हैं कि आज मौका है तो मैं क्यों ना फिर वापस जाऊं, और ये है भी ठीक, ईमानदारी है, और आके मैं इनको ये हार वापस कर दूं। लेकिन इसी दौरान उनके ज़हन में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी आता है कि जो कोई अल्लाह की खातिर किसी चीज़ को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला फिर उससे बेहतर उसको देते हैं। असल में ये ईमान पक्का होने की निशानी है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को अगर हम उस तरह देखें तो हमारे लिए इस दुनिया में भी खैर है और डे आफ्टर डेथ पर भी। बहरहाल वो जाता है, हार उसी तरह थैली वापस लाता है, आके उस बूढ़े आदमी से, बाबा जी से पूछता है जी अपनी निशानी बताएं। जब वो उसकी निशानी बिल्कुल ठीक ठीक बता देते हैं वो बूढ़े आदमी, तो वो जनाब उनको वो थैली वापस कर देता है। अब बूढ़ा आदमी उनको इनाम देने की कोशिश करता है कि ये जनाब आपका इनाम, चूँकि आपने मुझे मेरा इतना कीमती हार वापस कर दिया। तो आगे से काजी अबू बकर कहते हैं कि नहीं, इस पर मेरा कोई हक नहीं। बूढ़ा आदमी कहते नहीं, मैंने खुद इनाम का ये ऐलान किया है तो इस पर आपका हक है, आप ये ले लो। लेकिन काजी अबू बकर कहते हैं कि मैंने, चूँकि मेरे सामने वो फरमाने रसूल था कि जो अल्लाह की खातिर छोड़ता है कोई चीज़ भी तो रब उसको उससे बेहतर देते हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये इनका हक है, इनकी चीज़ है, मैंने इनको वापस कर दिया। मैं किस खुशी में ये 500 दिनार इनाम लूँ। बहरहाल वो बूढ़ा बराबर इसरार करता रहता है, ये बराबर इनकार करते रहते हैं और जनाब ये 500 दिनार नहीं लेते।
وہ بڑا آدمی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، بہرحال وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے اوپر زیادہ تنگی کے حالات آتے ہیں قاضی ابوبکر کے اوپر، یہ کہتے ہیں پھر میں نکلتا ہوں کہ جاؤں کہیں روزی کی تلاش میں جاؤں۔ میں آتا ہوں ایک سمندر پہ جہاں کشتی دوسرے ملک میں جا رہی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چلو وہاں سے جا کے دوسری جگہ اپنی روزی روٹی کی تلاش کرتا ہوں۔ ہوتا کہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جب کشتی سمندر میں جا رہی ہوتی ہے تو طوفان آتا ہے اور کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں لوگ غرق ہوتے ہیں، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے۔ ہوتا کہ ہے یہ قاضی ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے ایک تختہ لکڑی کا کشتی کا وہ مل جاتا ہے، میں اس کو پکڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں اور پھر اللہ کے سپرد ہو جاتا ہوں کہ اب پتہ نہیں یہ مجھے کہاں کشتی لے کے جاتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہیں کہ سنتے کانوں ہوتا کہ ہے قاضی ابوبکر کی یہ کشتی ایک جزیرے کی طرف جاتی ہے، وہاں یہ سمندر کے کنارے اس کا جو لکڑی کا تخت ہے وہ سمندر کے کنارے لگ جاتا ہے، وہ جزیرے کے کنارے، تو وہ یہ وہاں سے اترتا ہے۔ قاضی ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جب میں جزیرے پہ اترتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک مسجد نظر آتی ہے قریب ہی، تو میں مسجد میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کے پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، پھر میں وہاں جا کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ کہتے جی جو لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے ہیں تو جب وہ میری قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، چونکہ میری آواز اچھی تھی، خوبصورت ترنم تھا قرآن پاک میں پڑھنے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں تو لہٰذا ہمارے بچوں کو بھی یہاں پڑھایا کریں۔ قاضی ابوبکر کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پھر میرے پاس بہت زیادہ بچے چھوٹے بڑے سارے پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں وہاں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، اور اس جزیرے میں میری ایک بہت زیادہ استاد کی ایک عزت ہو جاتی ہے اور مجھے ہر قسم کی وہاں سہولیات جو ہوتے ہیں وہ پرووائڈ ہو جاتی ہیں۔ کہتے جی ایک دن میں وہاں مسجد میں کچھ اوراق پڑے ہوتے ہیں خالی، میں کہتا ہوں اس کے اوپر کچھ لکھنا شروع کرتا ہوں، تو دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں کہ اس کو تو لکھنا بھی آتا ہے، چونکہ اس دور میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہمارے جزیرے کے ہمارے علاقے کے لوگوں کو آپ پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ کہتے جی میں پھر وہاں پڑھنا لکھنا بھی سکھانا شروع کر دیتا ہوں اور پھر میری اس پورے علاقے میں ایک بہت زیادہ رسپیکٹ عزت اور وقار بن جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد علاقے کی کوئی ایک وفد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، چونکہ اب میں وہاں ان کے ٹیچر کا ان کے استاد کا ایک عالم کا درجہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے جی ہمارے علاقے میں ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے والد صاحب نے کچھ اس کا وراثت بھی چھوڑی ہے، اچھی خاصی وراثت چھوڑی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ کہتے جی میں تیار نہیں ہوتا، لیکن جب مجھے ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو پھر میں قائل ہو جاتا ہوں، میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح والے دن جب میں دیکھتا ہوں جب میرا نکاح ہوتا ہے تو جس کے ساتھ میری شادی ہوتی ہے وہ میری بیگم کی گلے میں ہار ایک ہوتا ہے، وہ ہار قاضی ابوبکر کہتے ہیں یہ وہی ہار ہوتا ہے جو مکہ میں نے اس بوڑھے کو واپس کیا ہوتا ہے۔ کہتے جی میں ٹک کی باندھ کے اس ہار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنی بیگم کی طرف نہیں دیکھ رہا، اس کی دل آزاری کر رہا ہے، یہ ہار کی طرف دیکھی جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی اصل میں ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ اصل میں یہ ہار وہی ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ تو جب میری یہ بات سنتے ہیں تو جو پاس کھڑے ہوتے ہیں سارے کہنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اس دور میں لوگ ایسے کرتے تھے۔ ہمیں بھی جب ایسا معاملہ ہو تو ضرور اللہ کو یاد کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیوں کہنے لگ گئے ہو؟ وہ کہتے جی اصل میں یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس باپ یہ ہار اس نے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ میں مکہ میں گیا تھا تو وہاں میرا یہ ہار گم ہو گیا تھا اور ایک جوان آدمی وہاں تھا، اس نے مجھے یہ ہار واپس کیا اور ایون پھر میں نے جب اس کو 500 دینار دینے کی کوشش کی تو اس نے وہ نہیں لیے، میں نے بار بار اصرار کیا لیکن اس نے بار بار انکار کیا اور مجھ سے انعام نہیں لیا۔ تو میں یہ
خواہش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں. اس بوڑھے آدمی نے کہا تھا، وہ ہمارے علاقے کے اس کے والد صاحب نے، اس لڑکے کے والد صاحب نے، کاش کہ وہ دنیا کا امیر، دنیا کا ایماندار ترین آدمی وہ لڑکا ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ملا دے اور اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں. تو آج اللہ تعالیٰ نے وہی شخص اس بندے کی، اس بوڑھے آدمی کی دعا سنی اور آج تیرا نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا. ہم اس لیے اللہ اکبر کہہ رہے تھے. قاضی ابوبکر کہتے ہیں کہ جناب پھر وہ میری بیوی بن گئی، بہت فرما بردار اچھی عورت تھی، اچھی لڑکی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بطن سے 2 بیٹے عطا کیے. پہلے ہوا کیا کہ وہ میری بیوی فوت ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی. وہی ہار اور باقی جائیداد جو تھی وہ میرے بیٹے اور میرے حصے میں آ گئی. پھر کچھ عرصے بعد میرے دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے. پھر ہار، وہی ہار جو میں نے اس وقت چھوڑا تھا انتہائی تنگ دستی کے عالم میں، وہی ہار اب میرے اکیلے کے حصے میں آ گیا. تو بتانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ میرے پاس لاکھوں کروڑوں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی ہار، یہ پھر میں نے ہار وہ تھا 1 لاکھ دینار کا سیل کر دیا تھا. تو یہ وہی دولت ہے میرے پاس، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے. تو مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں، یہاں قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ جو بڑی زبردست آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش ہم پڑھیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کا رستہ نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی مشکلات سے نکلنے کا، اور اس کو وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا. تو یہ ضرور میری ویڈیو دکھائیں، مجھے دیکھتے ہیں کو سنتے کان اپنے بچوں کو دکھائیں، عورتوں کو دکھائیں، بڑوں کو سب کو دکھائیں، تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم ایمانداری کے اسی لیول پر چلے جائیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے بڑا یقین اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اس کے حلال پر ہونا چاہیے. تھینک یو جی.